اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ لوگ تم پر آفت پڑنے کا انتظار کر رہے ہیں، پھر اگر اللہ کی طرف سے تمہاری فتح ہو جائے تو باتیں بناتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کچھ حصہ مل گیا تو باتیں بناتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تم کو مسلمانوں کے سے بچا نہیں لیا تھا۔ تو اللہ تمہارے اور ان کا کائنات میں فیصلہ کر دے گا، اور اللہ ہرگز کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں غالب نہ کرے گا۔ آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اس چال کی ان کو سزا دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت مختصر۔ آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ دونوں کے درمیان میں معلق ہو رہے ہیں، نہیں ادھر کے نہ ہی ادھر کے، بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہی میں ڈال دے تو تم ایسے شخص کے لیے کوئی سبیل نہ پاؤ گے۔ آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنوں تم مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کی کھلی دلیل کو اپنے اوپر قائم کر لو۔ آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، منافقین دوزخ کے سب سے نیچے کے تابے میں جائیں گے، اور تم ان کو کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ یعنی دوزخ کے 3 آگ ہے، ایک لال آگ ہے جس میں مسلمان چلیں گے جس کے گناہ زیادہ رہیں گے، اور اس کے بعد اس کو تپا کے جو آگ بنتی کالی آگ، اس میں کافر چلیں گے، پھر وہ کالی آگ کو تپا کے جو جلاتے ہیں، پھر جب اس سے وائٹ آگ نکلتی تو اس میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ آگ میں منافقین چلیں گے، جو سب میں دوزخ میں سب میں لاسٹ جو آگ ہے۔ آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مگر جو توبہ کر لے اور اصلاح کر لے اور اللہ پر یقین کر لے اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لے تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے، اور مومنین کو اللہ جلد اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تم کو سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ تو بڑا ہی خبردار اور خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ زبان پر بری بات لانے کو پسند نہیں کرتا سوائے مظلوم کے، اور اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نیک کام علانیہ کرو یا اس کو خفیہ کرو، یعنی دکھا کے کرو یا خفیہ کرو، یا کسی برائی کو معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق ڈالے، اور کہتے ہیں کہ بعضوں پر ایمان لے آئے ہے اور بعض منکر ہے، اور چاہتے ہیں کہ ایک راہ اختیار کرے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ یقیناً کافر ہے، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، اللہ ان کو ضرور ان کا ثواب دے گا، اور اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور مہربان۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اہل کتاب آپ سے بولا کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک خاص نواشتہ آسمان سے مانگا دے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے زیادہ بڑی بات کی کہ کہا کہ اللہ کو ہمیں کھلا دکھا دو، تو پھر ان پر بجلی آ پکڑے، پھر انہوں نے گائے کو دیوتا بنا دیا، جبکہ ان کے پاس دلیل پہنچ گئی تھی۔ ہم نے انہیں درگزر کیا، موسیٰ کو ہم نے بڑا رتبہ دیا تھا۔
آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان سے قول قرار لینے واسطے کوہ طور کو اٹھا کر ہم نے ان کے اوپر معلق رکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ دروازے میں عاجزی سے داخل ہونا اور تم یوم ہفتے سے آگے نہ بڑھنا ہم نے ان سے بڑا سخت قول قرار لیا۔ آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے ان کو سزا میں مبتلا کر دیا کیونکہ وہ اپنا عہد توڑ دیے، اللہ کی آیت کا انکار کیا اور رسول کو ناحق قتل کیے اور ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے سے۔ آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے کفر کے سبب اور اس بات پر کہ انہوں نے حضرت مریم پر بڑا بہتان لگایا۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس پر کہ انہوں نے کہا تو ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول ہے قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھا دیا، لیکن ان کو شبہ ہے اور جو ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کی طرف سے شک میں ہے۔ ان کے پاس اس بات پر کوئی سند اور دلیل نہیں، صرف خیالی بات کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اہل کتاب میں کوئی ایسا شخص نہیں جو مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پکا نہ کرتا ہو اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی بڑے جرموں کی وجہ سے جو پاک چیزیں ہم نے یہودیوں پر حلال کر رکھی تھی وہ حرام کر دے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ پر آنے سے روکتے تھے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔